ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد مول محمد وصلی علی محمد مول محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد مول محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین محترم، آج کی یہ مخصوصی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں ہے، اور اس مجلس اعزاء کے بانی میر سید ابو صالح رضوی مولا ان کی زندگی دراز فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آج چونکہ 10 ماہ رمضان ہے اور کائنات میں اس ہستی کہ جس کا اگر احسان گنا جائے تو اس بی بی کا احسان صرف مسلمان پر نہیں ہے بلکہ پاک پیغمبر کی بھی محسنہ ہے اور خالق اکبر کی بھی محسنہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں اتنی شناخت اپنی بھی نہیں کروائی جتنی اللہ نے قرآن مجید میں پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد کی تعریف کروائی ہے۔ اور اس سے بات واضح ہے کہ شاید پروردگار مطمئن ہی سی بات پر ہے کہ جتنے یہ پہچانے جائیں گے اتنا میں پہچانا جاؤں گا، لہذا خالق کائنات نے اس خاندان کی تعریف قرآن مجید میں بہت زیادہ فرمائی ہے۔ اور یہ وہ بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جس کا پورا عرب، عمراء، روسا، تاجر سوائے ہاشمیوں کے سب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے مقروض تھے۔ اور جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے جب بھی پاک پیغمبر سے کسی نے گستاخی کی ہے، بات بلند کی ہے، تو پاک پیغمبر کو تسلی دیتے ہوئے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ سردار عرب، یہ سارے لوگ میرے مقروض ہیں اور یہ صرف تیرا کلمہ پڑھتے جائیں، میں ان کے قرضے معاف کر دوں گی۔ اور وہ بی بی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر معراج پہ جائیں تو 1.25 لاکھ پیغمبر اٹھ کے جس کی تعظیم کریں اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اور پاک پیغمبر جب در زہرا پہ آئے اور سیدہ طاہرہ سامنے آ جائیں جس کی تعظیم کے لیے مصطفیٰ بھی کھڑے ہو جائیں، اسے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت یہ ہے کہ پیغمبر بی بی سیدہ زہرا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور سیدہ زہرا اپنی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ اللہ نے پیغمبر کی نسل کو ہی خدیجہ سے جاری کیا ہے، یعنی خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے نسل پیغمبر پہچانی گئی ہے۔ اور پروردگار نے بھی اسی لیے جب پیغمبر کی اولاد کو پکارا ہے تو بیٹی کی اولاد سے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اطاعت، ایک ہوتا ہے احسان۔
اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ حکم ملنے کے بعد جس پر عمل کیا جائے اسے اطاعت کہتے ہیں۔ مثلا نماز کسی نے پڑھی ہے تو جب آیت آ گئی اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، اگر آیت آنے کے بعد کسی نے نماز پڑھی ہے تو اس نے اطاعت کی ہے۔ روزے کا حکم آیا، اس کے بعد کسی نے روزہ رکھا ہے تو اس نے اطاعت کی ہے۔ اسلام پہ مال خرچ کرنے کا جب قرآن مجید میں حکم آیا ہے تو کسی نے اپنا مال خرچ کیا ہے تو آیت آنے کے بعد خرچ کیا ہے، یعنی جو عمل آیت آنے کے بعد کیا جائے اسے اطاعت کہتے ہیں، احسان نہیں ہے۔ احسان یہ ہے کہ حکم ملنے سے پہلے جو کیا جائے وہ احسان ہے۔ ساری دنیا نے مال خرچ کر کے اسلام پر اطاعت کی ہے، احسان نہیں کیا۔ فقط دو ہستیاں کائنات میں ایسی ہیں جنہوں نے دین اسلام پر احسان کیا ہے۔ ایک بی بی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے اور دوسرے حضرت ابو طالب ہیں کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے مال خرچ کیا ہے اور جناب ابو طالب نے اپنی اولاد اسلام پر قربان کی ہے، یعنی ساری کائنات نے اطاعت کی ہے، ان دو ہستیوں نے اسلام پر احسان کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اس بات پر تاریخ کو غور کرنا چاہیے کہ جتنا مال جناب خدیجۃ الکبریٰ نے خرچ کیا ہے وہ مال مکے میں خرچ ہوا ہے، اور مکے کی حد تک کلمہ مسلمان کا لا الہ الا اللہ تھا، کیونکہ یہی حکم تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ یعنی محمد رسول اللہ کا اعلان مدینے میں آ کے ہوا ہے، مکے میں کلمہ یہی تھا لا الہ الا اللہ۔ تو مکے میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جو مال خرچ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدیجہ کا مال بقائے لا الہ الا اللہ بنا ہے، یعنی اگر خدیجۃ الکبریٰ کا مال نہ ہوتا، یعنی لا الہ الا اللہ کی موسنا بھی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور اسی لیے خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد ہی کے لیے تو یہ کہا گیا نا حقا کے برائے لا الہ است حسین، یعنی اولاد بھی خدیجۃ الکبریٰ کی ہے، مال بھی خدیجۃ الکبریٰ کا ہے۔ اور اللہ جانے یہ کتنا پاکیزہ مال ہے جو اللہ کے رسول نے دین کے لیے منتخب کیا ہے، اور اتنی بڑی مالدار جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ مکے میں جب بیت اللہ کے سامنے خدیجہ کا مال ڈھیر کیا گیا تھا تو ڈھیر بڑا تھا، اور جو اس وقت اسلام کے دعوے دار تھے انہوں نے یہ کہا اپنے الفاظ میں کہ خدیجہ کا مال کا ڈھیر جو ہے وہ بڑا ہے، ہمارے قد چھوٹے ہیں، یعنی جس خدیجہ کے مال کی دنیا کے قد برابری نہیں کر سکتے، اللہ جانے اس خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد کتنی بلند ہے، یعنی مرکز عصمت جناب فاطمۃ الزہرا ہیں، اور اس مرکز عصمت کے لیے جس ظرف کو پروردگار نے انتخاب کیا ہے اس ظرف کا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ بھی ہے، یہ تاریخ میں بہت کچھ کہا گیا، شاید خدیجۃ الکبریٰ کی مخالفت کی وجہ سے کہا گیا کہ خدیجۃ الکبریٰ کی عمر زیادہ تھی، حالانکہ اگر تاریخ کا تعصب کی نگاہ ہٹا کے مطالعہ کیا جائے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ اور پاک پیغمبر کی عمر میں صرف 3 سال کا فاصلہ، اور یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم کے لیے رشتے کا پیغام لے کر جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی نفیسہ آئی ہیں اور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے بات کی کہ آپ شادی کے بارے میں کیا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی اچھا رشتہ مل جائے
تو فرمایا کہ میرے حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن اگر اچھا رشتہ ملے تو شادی تو چونکہ دین اسلام میں ہے، لہذا اس پیغام کو قبول کرتے ہوئے یہی بات سرکار ابو طالب سے رات کو کہی۔ یعنی اب دنیا اس بات پہ غور کرے کہ وہ رسول تو کنت نبیا آدم و بین الماء والتین، نبی تو وہ اس وقت بھی ہے، مگر نبوت کے ہوتے ہوئے بھی جس ہستی سے پاک پیغمبر نے مشورہ لیا ہے اس کو سرکار ابو طالب کہتے ہیں۔ اللہ جانے پیغمبر اکرم کے نزدیک کتنا بڑا مقام ہے سرکار ابو طالب کا کہ وہ ان سے مشورہ لے رہے ہیں۔ اور شادی کا پیغام جو ہے وہ اس لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے خود اپنی سہیلی کے ذریعے بھیجا تاکہ پیغمبر اکرم اور اس کے خاندان پر یہ الزام نہ آ سکے کہ انہوں نے دولت کی لالچ میں شادی کی۔ اسی لیے پیغام خود ان کی طرف سے آیا کہ انہوں نے اس خاندان ہاشمی نے دولت کی لالچ میں شادی نہیں کی، بلکہ خدیجۃ الکبریٰ نے نبوت کے لیے اس پیغمبر سے شادی کی۔ لہذا جو بھی رشتہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، چونکہ ایک بہت بڑا خاندان ہے، بڑا رئیس خاندان بھی ہے، یعنی تجارت میں جس خاندان کا نام پورے عرب میں سب سے بڑا تھا، یعنی تاریخ نے اتنا تو مانا ہے کہ ایک طرف سارے عرب کے قافلے کا مال اور دوسری طرف پورے قافلے میں جتنے لوگوں کا مال جا رہا ہے اس کے برابر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال جا رہا ہے، یعنی اتنی بڑی مالدار اور تاجر خاتون۔ 80,000 اونٹ تک روایات میں موجود ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال بیک وقت سفر میں رہتا تھا۔ رشتے جتنے بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے تو خدیجۃ الکبریٰ نے انکار کیا۔ یعنی اگر کسی سردار کا رشتہ آیا ہے کہ فلاں سردار نے رشتے کے لیے خواستگاری کی، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ نہیں کروں گی کیونکہ وہ شراب پیتا ہے۔ کسی اور کا آیا تو کہا نہیں کروں گی، وہ جھوٹ بولتا ہے، نہیں کروں گی کہ وہ بت پرست ہے۔ یعنی جتنے بھی انکار کیے ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے انکار کیے گئے ہیں۔ اب اس بات کو دنیا کو سوچ لینا چاہیے کہ جس نے ہر امیر کے، ہر سردار کے رشتے کا انکار کیا ہے اور یہ کہہ کے انکار کیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کاذب ہے، یہ جوا کھیلتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، یعنی عیب اس کے بیان کیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں جب معاشرہ اتنا بڑا عیب دار تھا، اس وقت بھی جو بے عیب کی تلاش میں تھی اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا۔ یہ پاک بی بی نے یعنی اس وقت بھی انکار کیا ہے۔ دنیا مال لوٹ کر غنی کہلائی ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ چونکہ قافلے جاتے تھے اور عرب چونکہ صحرا کے حیثیت سے مشہور ہے اور صحرا میں چونکہ پانی وغیرہ نہیں ہوتا تو لہذا صحرا میں اور بہت کچھ یعنی قافلے لوٹے جاتے تھے، راستے میں ڈاکو قافلوں میں پڑتے تھے اور قافلے لوٹے جاتے تھے۔ دنیا لوٹ کے اپنے آپ کو غنی کہلائی ہے، خدیجۃ الکبریٰ مال لٹا کر سخی کہلائی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ عظیم خاتون ہے جب پہلی دفعہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت خدیجہ لے کر چلے ہیں اور میسرہ جو غلام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا وہ ساتھ چلا، اور پہلا یہ قافلہ جو بہت زیادہ منافع، اب یہ تاریخیں بھری پڑی ہیں، شیعہ سنی کی تاریخوں میں موجود ہے کہ قافلہ جب واپس آیا تو چونکہ اس قافلے میں بہت زیادہ منافع ہوا تھا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بلایا اپنے غلام میسرہ کو، اور میسرہ کو بلا کے کہتی ہیں
کہ یہ جو ہاشمی جوان تمہارے ساتھ گیا تھا، یہ سارے راستے میں تم نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، کیا اس میں تو نے کوئی عیب دیکھا؟ تو میسرہ چونکہ بڑے گھروں کے غلام بھی بلند ذہنیت رکھتے ہیں اپنے ماحول کے مطابق، تو وہ کہتا ہے بی بی اب تو بڑے خاندان کی مستور ہیں، کسی کے عیب نہیں پوچھے جاتے، خوبیاں پوچھی جاتی ہیں، آپ نے خوبی نہیں پوچھی، عیب پوچھا۔ میسرہ بات وہی پوچھی جاتی ہے جس کا علم نہ ہو، اس کی خوبیاں تو میں بھی جانتی ہوں، میں اس کا عیب نہیں جانتی۔ اور میسرہ دیکھ کے کہتا ہے ختیجۃ الکبریٰ یہ عام انسان نہیں ہے، ہم نے اسے پورے راستے میں سچا، کھرا اور ایسا عظیم انسان پایا ہے کہ چلتے چلتے ایک مقام پر جب ہمارا پانی ختم ہو گیا تو صحرا تھا، پانی کا وہاں بندوبست دور دور کہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ پانی قریب ہو کہیں، تو چونکہ مشکیزیں خشک ہو چکے تھے، پانی نہیں تھا، ان میں خطرہ تھا جانوروں کے مرنے کا، تو لہذا ہم نے جب بیٹھ کے یہ سوچا کہ پانی کہاں سے مہیا کیا جائے، تو اس نوجوان ہاشمی نے ہمیں ساتھ لیا اور ایک مقام پر جا کر نشاندہی کی کہ یہاں کھودو، یہاں پانی ہے۔ اور جب کھودا گیا تو وہاں سے پانی نکلا، ہم نے مشکیزیں بھی بھرے اور جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ جو زمین کی تہ میں یہ جانتا ہے کہ یہاں کیا ہے، اسے عام انسان نہیں کہا جا سکتا۔ اور جب ہم یہاں سے چلے، اگر راستے میں درخت آئے ہیں تو درختوں نے جھک جھک کر اسے سلام کیا، اور اگر یہ چلا ہے تو ہم نے اس کے نشان قدم کو دیکھا ہے، اگر ریت پہ قدم رکھے ہیں تو نشان نہیں لگے، اگر کہیں پتھر آ گیا ہے تو پتھر پہ اس کا قدم آیا ہے تو پتھر پر اس کے قدموں کے نشان لگے۔ اور اس کے بعد جب ہم جا رہے تھے تو راستے میں ایک گرجا، عیسائیوں کی عبادت گاہ، جس میں پادری نے نکل کر ہمارے قافلے کا استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد اپنے دھیر میں اس نے ہمیں مدعو کیا کہ میں آپ کو کھانا دینا چاہتا ہوں۔ کھانا تیار ہوا، قافلہ وہاں پہ رکا، تو ہم نے امین سمجھ کر اسے اپنے مال کا نگران وہاں مقرر کیا، اس ہاشمی نوجوان کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ہم کھانے کے دسترخوان پہ پہنچ گئے۔ اس نے جب نگاہ دوڑائی تو اسے یہ ہاشمی نظر نہیں آیا، تو اس نے کھانا روکا اور کہا کہ وہ جو نوجوان تمہارے ساتھ تھا وہ کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے اپنے مال کا نگران مقرر کیا ہے۔ کہا میں نے دعوت تمہاری وجہ سے نہیں کی، تمہارے قافلے تو پہلے بھی گزرتے تھے، میں نے آج تک دعوت نہیں کی، میں نے آج دعوت تمہاری اس لیے کی ہے، اس ہاشمی وہ جو نوجوان تھا اس کی وجہ سے۔ کہا اس میں تو نے کون سا کمال دیکھا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے اس میں ہم نے یہ کمال دیکھا ہے کہ میں انجیل کا حافظ ہوں اور میں نے اس کی پیشانی میں نور نبوت کو دیکھا ہے۔ یعنی یہ عیسائی ہے اور کلمہ ابھی تک اس نے نہیں پڑھا، اور یہ پیغمبر اکرم نے بھی اعلان نبوت ابھی نہیں کیا، تو اسے نور نبوت نظر آ رہا۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ عام انسان نہیں۔ ختیجۃ الکبریٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے غلام یہ کہہ رہا ہے میسرہ کہ بی بی اس پورے راستے میں ہم نے کسی مقام پر عطر استعمال نہیں کیا۔ اب یہ قافلہ جب چلتا تھا، چونکہ لمبا قافلہ ہوتا تھا، صحرا تھی، اور گرمی کے سفر میں چونکہ پسینہ تو آتا ہے اور پانی چونکہ زیادہ میسر نہیں ہوتا صحرا میں، تو ہر آدمی اپنے پاس اپنا عطر رکھتا تھا، خوشبو رکھتا تھا، تاکہ وہ لگاتا رہے اس کے بدن سے یا اس کے کپڑوں سے
کسی کو بدبو نہ آئے، تو لہذا وہ اپنے عطر استعمال کرتے تھے۔ میسرہ یہ کہہ رہا ہے خدیجہ الکبریٰ کو کہ ہم نے پورے راستے میں عطر استعمال نہیں کیے۔ خدیجہ الکبریٰ حیران ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیا تمہیں پورے راستے میں کسی مقام پر پسینہ نہیں آیا؟ کہا پسینہ آتا تھا، مگر جو اس ہاشمی کو پسینہ آتا تھا اس سے تو سارا جنگل ہی معطر ہو جاتا تھا۔ اور دوسری بات خدیجہ الکبریٰ جو ہم نے عجیب دیکھی ہے کہ ہم نے کسی مقام پر اپنی مشعلوں کو روشن نہیں کی۔ چونکہ رات کو جب سفر ہوتا تھا تو چونکہ نشان قدم دیکھ کے سفر کیا جاتا تھا تو مشعلیں روشن کر دی جاتی تھی تاکہ آثار قدم جو ہے وہ جانوروں کے یا انسانوں کے نظر آتے رہیں، تاکہ اسی راستے پہ سفر جاری رہے۔ تو میسرہ کہتے ہیں ہم نے سفر جاری رکھا ہے مگر ہم نے اپنی مشعلیں روشن نہیں کی۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اس ہاشمی جوان کی پیشانی سے نور ہی ایسا نکلتا تھا کہ سارا جنگل ہی روشن ہو جاتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ پاک پیغمبر نے کیوں سلایا بستر پیغمبر پر علی ابن ابی طالب، چونکہ دشمن اس رات حملہ آور ہونا تھا، یہ طے تھا کہ پیغمبر اکرم کو قتل کیا جائے گا، تو لہذا پیغمبر اکرم نے اپنے بستر پہ، یہ شب ہجرت یہ تو تمام لوگ اس بات کو جانتے ہیں، سلایا اس لیے۔ اب علماء نے وجہ یہ لکھی ہیں کہ سلانے کی وجہ یہ ہے کہ پاک پیغمبر کی پیشانی سے نور نکلتا تھا، وہ نور سوائے علی کی پیشانی کے اور کسی میں نہیں تھا، لہذا مجبوری تھی کہ علی کو سلایا جاتا۔ دوسری وجہ لکھی کہ پیغمبر اکرم کے بدن اقدس سے خوشبو نکلتی تھی، وہ خوشبو سوائے علی ابن ابی طالب کے اور کسی میں نہیں تھی، لہذا سلانا اسے تھا جو ساری رات سویا بھی رہے اور خوشبو رسالت بھی سب کو آتی رہے۔ اور چونکہ یہ کوئی انکار اس بات کا تو کر نہیں سکتا کہ جناب یعقوب علیہ السلام مصر سے کرتا نکلتا ہے، جناب یوسف علیہ السلام کا فلما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، کہ آج مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو معلوم ہوا نبوت کا بدن اور ہے، عام انسانوں کا بدن اور ہے، یہاں سے خوشبو جو ہے وہ نکلتی تھی۔ اور یہ جو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اتنی معظمہ خاتون ہے کہ جناب یہ غلام جو ہے میسرہ یہ کہہ رہا ہے کہ بی بی ایک اور بات ہم نے جو دیکھی وہ کسی اور انسان میں نہیں ہے۔ پورے راستے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ابر کا ٹکڑا ہے، یعنی بادل کا ٹکڑا ہے جو اس کے سر پہ سایہ کر رہا ہے، یعنی دھوپ میں یہ چلا ہے تو ابر کا ٹکڑا اس کے ساتھ ساتھ چلا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جب نگاہ کی تو ابر کا ٹکڑا ابھی پاک پیغمبر کے سر پر سایہ فکن تھا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے پیغمبر اکرم سے استدعا کی کہ تھوڑا سا اگر گستاخی نہ سمجھے تو تھوڑا سا آگے بڑھیے۔ پیغمبر آگے بڑھے، بادل کا ٹکڑا ساتھ آگے بڑھا، پیغمبر پیچھے ہٹے تو ابر کا ٹکڑا پیچھے ہٹا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے سردار عرب ناراض نہ ہونا، میں اپنی تسلی کے لیے نہیں ان دنیا والوں کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ ابر کے محتاج نہیں ہیں، ابر ان کا محتاج ہے۔ اب یہ جو پیغام بھیجا گیا اس کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے پیغام بھیجا شادی کے لیے۔ اسی لیے آج بھی رواج یہ ہے کہ جب عقد کیا جاتا ہے پہلے لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے۔ یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا اس وقت چونکہ بی بی نے جو ہے وہ یہ پیغام بھیجا تھا
اب یہ الگ بحث ہے کہ دنیا پیغمبر اکرم کی شادی کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں ہوتی، نہ کسی مسجد میں، نہ کسی جمعے کے خطبے میں، نہ کسی عید کے خطبے میں. کوئی مولانا صاحب باقی ساری بیویوں کا تذکرہ ہوگا، سب کچھ کتابوں میں موجود ہے. میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، تمام لوگوں کے اذہان میں بھی یہ باتیں محفوظ ہیں کہ سارے تذکرے ہیں، بستر تک کے تذکرے سیاستہ میں موجود ہیں. مگر کبھی بھی مورخ، کبھی بھی خطیب مسجد میں، جمعے کے خطبے میں، عید کے خطبے میں، کبھی بھی نماز میں، اپنی تقریر میں کبھی جناب خدیجۃ الکبریٰ اور محمد مصطفیٰ کی شادی کا تذکرہ نہیں کرے. کیونکہ مولانا صاحبان وہ جانتے ہیں کہ اگر شادی کا تذکرہ کریں گے تو کوئی سوال کرے گا بارات کس کے گھر سے چلی تھی، بارات کا سربراہ کون تھا، کس نے اپنے ہاتھوں سے دستار عبد المطلب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ سجائی، کس کا عصا تھا جو سارے راستے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں رہا ہے. اور پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ جو بارات چلی تھی ہاشمیوں کے گھر سے، اس کو دیکھ کر خوش کون ہوا تھا، دل کس کس کا جلا تھا، کانٹے کون بچھا رہا تھا، پھول نچھاور کون کر رہا تھا. اور پھر جب یہ بارات سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کی سربراہی میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دہلیز پہ پہنچی ہے، استقبال برات ہوا ہے. اور استقبال برات کے بعد جب تمام مہمان بیٹھے ہیں تو اس وقت نکاح کا خطبہ دیا گیا ہے. اب اس میں تو کسی کو شبہ اور شک نہیں ہے، یعنی دنیا لاکھ اعتراض کرے کہ سرکار ابو طالب نے معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، اللہ جانے اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ جس نے کلمے کو پالا ہے اسی کی مخالفت کی جا رہی ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد جب ہوا ہے، اس میں تاریخ کو اختلاف نہیں، کلمے میں اختلاف دنیا کرے یا نہ کرے، لیکن اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ نکاح جناب خدیجۃ الکبریٰ کا سرکار ابو طالب نے پڑھا. اب جتنی بھی فقہ ہیں، چاہے اہل تشیع کی ہیں، اہل تسنن کی، جس فقہ کو بھی اٹھا لو، ہر فقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر جس کا نکاح ہے وہ عربی جانتا ہے تو وہ اپنا نکاح خود بھی پڑھ سکتا ہے. اب نکاح ہے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب اس بات میں تو کسی کو شک نہیں کہ مصطفیٰ کو عربی نہیں آتی. جس مصطفیٰ کی ثنا کو قرآن کہا گیا ہو، جس کے بولے ہوئے الفاظ قرآن کی آیتیں بنے، جس کو اللہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحی کہے، جس تاریخ میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہوں، اس پیغمبر کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ عربی نہیں آتی تھی. عربی آتی تھی. کائنات میں پاک پیغمبر سے بڑا عالم اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. جس کے علم کا یہ معیار ہو کہ جو ہر منبر پر کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ علی سے جو سوال کرو، جو پوچھنا چاہو علی بتاتا ہے. وہ علی جو عرشوں کے راستے فرشوں سے بھی زیادہ جانتا. تو وہ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں نے علم پیغمبر سے سیکھا ہے. پیغمبر فرما رہے انا مدینۃ العلم وعلی بابو، میں علم کا شہر ہوں. تو جس شہر سے علی علم لے رہا، اس پیغمبر کے علم کے بارے میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں ہے. تو پھر جب پیغمبر کا علم اتنا وسیع ہے
قرآن مجید پیغمبر کی کتاب ہے، پیغمبر کو اللہ نے معجزے کے طور پہ دی ہے، جس کی زبان بھی عربی ہے، اور قرآن مجید جس کی کتاب ہے، جس کا معلم یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو معلم کتاب، جو معلم حکمت ہے، جو قرآن سکھانے آیا، جو قرآن پڑھانے آیا، اس کے علم میں تو کسی کو شک نہیں ہے۔ تو جب کسی کو اس کے علم میں شک نہیں ہے تو پھر کائنات میں پیغمبر سے بڑا عالم تو نہیں ہے۔ اب پیغمبر کی موجودگی میں سرکار ابو طالب کو جو نکاح کا کہا گیا ہے، جب شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ وہ نکاح خود بھی اگر عربی جانتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، تو اب یہ بات کہنے کی مجھے اجازت دی جائے کہ ابو طالب اتنا بڑا عالم تو ہے کہ اللہ جس کے علم پر مصطفیٰ کی موجودگی میں اعتبار کر رہا ہے، اس ابو طالب کی عصمت تو کیا، اور پیغمبر اکرم کا جو اس وقت خطبہ نکاح پڑھا ہے سرکار ابو طالب نے، تو نکاح کے خطبے میں ایک جملہ کہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اب یہ جو پیغمبر اکرم کے نکاح کے خطبے میں سرکار ابو طالب پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ حمد ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جب عرب کا سارا معاشرہ کفر و الحاد میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت جو اللہ کی حمد کر رہا تھا، اللہ جانے وہ اللہ کو کتنا مانتا ہے کہ جس کے فکرے کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یعنی سرکار ابو طالب نے کب کہا الحمدللہ رب العالمین؟ پیغمبر کے نکاح کے خطبے میں، اور یہ عمر ہے 25 سال، اعلان نبوت ہوا ہے 40 سال، یعنی 15 سال دیر ہے قرآن نازل ہونے میں، 15 سال دیر ہے اعلان نبوت میں۔ یعنی جس وقت عرب کے بڑے بڑے سردار کافر تھے، اس وقت سرکار ابو طالب یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور 15 سال کے بعد جب قرآن نازل ہوا تو یہ ترتیب تو قرآن مجید کی مسلمانوں نے دی ہے، اور اسی قرآن کی ترتیب میں پہلی سورت فاتحہ انہوں نے لکھی ہے، اور فاتحہ کا پہلا جملہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا جملے قرآن کے تھے ابو طالب نے لیے، یا جملے ابو طالب کے تھے قرآن نے لیے۔ اب یہ تو بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ جملے ابو طالب کے ہوں اور قرآن نے لیے ہوں، تو پھر اتنا تو اسے ماننا چاہیے کہ ابو طالب اتنا بڑا عالم تو ہے جو قرآن اترنے سے 15 سال پہلے لوح محفوظ پہ قرآن کو دیکھ بھی رہا ہے، قرآن کا مطالعہ بھی کر رہا ہے۔ تو لہذا سرکار ابو طالب نے یہ کہا الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ یہ نکاح کا خطبہ سرکار ہے، اور پھر دنیا اس بات کو غور سے دیکھے کہ پیغمبر اکرم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کیا، اور دوسری شادی عقل کے مطابق دنیا کو کچھ فیصلے کرنے چاہیے۔ دوسری شادی تب کی جاتی ہے جب پہلی میں کوئی کمی ہو۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں، پوری زندگی میں دوسری شادی کا پیغمبر اکرم نے تصور بھی نہیں کیا، یعنی جو معیار رسالت پر پوری اترے، اطمینان قلب مصطفیٰ بن جائے، اسے جناب خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اور میں دنیا ذرا زیارت وارثہ کو پڑھے۔ زیارت وارثہ میں
جو سلام کیا جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام پر، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، یا مصطفیٰ کے بیٹے تم پر سلام، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین علی المرتضی، علی المرتضی کے بیٹے آپ پر میرا سلام، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا، فاطمہ زہرا کے بیٹے میرا تم پر سلام۔ اب اگلا لفظ یہ ہے السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، اے خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے میرا تم پر سلام ہو۔ اب یہ کوئی جیسے بھی اہل بیت کو مانتا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، یہ سلام جو پڑھا گیا ہے یہ تو ائمہ نے پڑھا ہے، یہ تو معصومین کے جملے ہیں، یہ تو امام زین العابدین نے بھی یہی سلام پڑھا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی یہی سلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ذریعہ حسین پہ یہ آ کے سلام پڑھا ہے۔ اب جو ائمہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب جہاں جیسے جناب فاطمہ الزہرا پر سلام ہے ویسے ہی جناب خدیجۃ الکبریٰ پر سلام ہے، یعنی درمیان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مصطفیٰ پہ بھی سلام ہے، مرتضیٰ پہ بھی سلام ہے، اور جناب سیدہ اور جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پر بھی ویسے سلام ہے۔ تو معلوم ہوا عصمت کے معیار میں خدیجہ اتنی بلند ہے کہ جہاں مصطفیٰ پہ جیسا سلام ہے ویسا ہی خدیجہ پہ سلام ہے، جیسے مرتضیٰ پہ سلام ہے ویسے ہی خدیجۃ الکبریٰ پہ سلام ہے، جیسے فاطمہ الزہرا پہ سلام ہے ویسے ہی خدیجۃ الکبریٰ پہ سلام ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کائنات میں اللہ نے اتنی بڑی ہستی، اللہ جانے اس بی بی کا معیار کیا ہوگا جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بھی ماں ہے۔ اب یہ بات تو مجھے بالکل بباغ دہل کہنا چاہتا ہوں، اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے کہ باقی ازواج کو ام المومنین کہا گیا ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ صرف ام المومنین نہیں ہے، ام الائمہ بھی خدیجۃ الکبریٰ ہے، یعنی ائمہ معصومین کی ماں کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور سارا مال بی بی نے خرچ اسلام پہ کیا ہے۔ جب آخری وقت آیا تو اپنی بیٹی سیدہ زہرا کو اپنے قریب بلایا، قریب بلا کر کہا فاطمہ بیٹی میں نے آج تک تیرے باپ سے کوئی سوال نہیں کیا، اب میرا آخری وقت ہے، میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، تو میری ترجمان بن کر اپنے باپ سے میری طرف سے یہ سوال کر کہ جس چادر میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ مجھے کفن کے لیے دے دی جائے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے جملے ختم نہیں ہوئے کہ اللہ نے جبریل سے کہا کہ جا خدیجہ سے کہو انا کفن خدیجۃ من عندنا، خدیجہ کا کفن ہم جنت سے بھیج رہے ہیں۔ اللہ جانے کتنی معظمہ خاتون ہے کہ جس کا کفن پاک پیغمبر کی چادر بنا ہے اور اللہ نے جنت سے بھیجا ہے، مگر اسی خدیجہ کی اولاد کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑی رہی، اور جب بیبیاں گزری ہیں قافلہ لے کر تو سیدہ عالیہ نے یہی کہا کہ بھیا حسین تیری لاش دھوپ پہ پڑی ہے، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی تو تیری لاش پہ ڈال کے جاتی۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، یہ حیا علی العزا کے ساتھی جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور میرے پروردگار میں بالخصوص سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں میرے پروردگار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا واسطہ میر سید ابو صالح رضوی
ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو اس مشکل گھڑی میں گھر گھر جا کر مومنین کی امداد فرما رہے ہیں۔ اور میں ذاتی طور پر اس بات کو جانتا ہوں کہ کئی خفیہ نام انہوں نے مجھ سے لیے، اور ان لوگوں کا میرے پاس ٹیلی فون آیا کہ جناب یہ راشن جو ہے وہ ابو صالح رضوی صاحب کی طرف سے، جو کاروان والی مشہد کے بانی ہیں، ان کی طرف سے یہ ہمارے پاس راشن آئے۔ تو میری دعا ہے پروردگار سے کہ یہ جو لوگ اس مشکل گھڑی میں، ظاہر ہے یہ اولاد سیدہ ہیں، اولاد علی ہیں، ختیجۃ الکبریٰ کی اولاد سے ہیں، جن کی دادی نے ساری کائنات کو رزق بانٹا ہے۔ جب دنیا بھوکی تھی تو مال جناب ختیجۃ الکبریٰ کا دنیا نے کھایا ہے اور بھوک مٹائی ہے۔ تو اس مشکل وقت میں یہ جو عمل ہے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور یہ بات بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت عزاداری کے خلاف جو امامہ باندھ کے لوگ امام کا لباس پہن کر ائمہ کی ہی مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ لوگوں نے سن ہی لیا ہوگا کہ تراویح اور عزاداری دونوں برابر ہیں۔ میں ان کو عالم تو نہیں کہوں گا، یقیناً یہ کسی کے ایجنٹ ہیں، اور یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کی اور بھی بہت سی باتیں، یعنی پاک پیغمبر نے کل ایمان جناب علی المرتضیٰ کو کہا ہے، انہوں نے کل ایمان اس وقت رہبر معظم علی خامنہئی صاحب کو کہا ہے۔ کبھی یہ محسن آل محمد کہ جس کی وجہ سے آل محمد کے گھر میں خوشی ہوئی، آج بھی مختار سقفی کی زری پر یہ سلام کے الفاظ ہیں کہ سلام ہو تجھ پر کہ جس کے آنے سے اہل بیت کے گھروں میں خوشی ہوئی۔ یہ کبھی ان کے کردار کے بارے میں، اور ساتھ ساتھ جناب محمد حنفیہ، جن کو علی ابن ابی طالب نے میدان جنگ میں کہا کہ بیٹا محمد، یہ حسن و حسین محمد کے بیٹے ہیں، تو مجھ علی کا بیٹا ہے۔ یعنی جس کی شجاعت پر، جس کی محبت اہل بیت پر علی ابن ابی طالب مطمئن ہے، یہ کبھی ان پر تنقید کرتے ہیں صاحب۔ اور ایک ان کے کلب میں جناب عبداللہ بن جعفر الطیار کے بارے میں انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے۔ اللہ جانے یہ کس یہودی سے پیسے لے کے کام کر رہا ہے۔ یہ پہلے اپنے خاندان کا یہ تو بتائے کہ ان کے خاندان میں کتنا مال تھا۔ یہ جو اب اتنا بڑا مال، میں حکومت وقت سے یہ اپیل کروں گا کہ جب ہر محکمے میں آڈٹ ہوتا ہے کہ کون کہاں سے پیسے لیتا ہے، ان مولویوں کا بھی آڈٹ کیا جائے کہ ان کے پاس، جن کے گھر میں بھوک تھی، جن کے گھر میں لباس نہیں تھا، آج وہ اتنی بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک بنے ہیں، ان کا بھی آڈٹ کیا جائے کہ یہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں اور کس کی خدمت کر رہے ہیں۔ کبھی یہ اس حکومت کے خلاف بولتا ہے اور کبھی، یعنی میں اس حکومت وقت جس کو اہل تشیع نے مکمل طور پر سپورٹ کیا ہے، عمران خان صاحب وزیر اعظم کو مکمل طور پر جتنی شیعہ حضرات نے ان کی حمایت کی ہے، شاید یعنی 100% نہ کیا جائے تو 99% لوگوں نے، شیعہ حضرات نے اس حکومت کا ساتھ دیا ہے الیکشن۔ تو لہذا میری گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے علماء رہبر نہیں ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ایجنٹ ہیں، ان کا آڈٹ کیا جائے اور انہیں جو ہے وہ ایک محدود حد تک رکھا جائے، اور ان کو، اور میں اپنے تمام خطباء
ذاکرین کو کہوں گا، یہ مجلسیں ساری زندگی کے لیے بند نہیں ہوں گی، انشاءاللہ اس وبا سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں نجات ملے گی۔ تمام علماء اور خطباء سے ہم بیٹھ کر میٹنگ میں یہ کہیں گے کہ یہ اس قسم کے لوگوں پر جب ممبر پہ آئیں تو اترتے ہوئے تبرہ کریں اور ممبر پر آتے ہوئے تبرہ کریں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ تو لہذا میں شکر گزار ہوں تمام ان لوگوں کا جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، اور مولا اس بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے میں جہاں کائنات کی بھوک کو ختم کیا ہے، وہاں اس بیماری کو بھی ختم کرے، تاکہ پوری کائنات خدیجۃ الکبریٰ اس کی پاک اولاد کے صدقے میں تمام ملکوں میں امن کا سانس لے، اور جہاں جہاں مومنین آباد ہیں مولا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اس حکومت کو پروردگار دوام بخشے، تاکہ یہ ملک کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔